مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری تلاوت مقدس متی اس کا 12 باب اور اس کی 46ویں آیت سے 50ویں آیت تک یوں مرقوم ہے۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا تو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، ہم آج کے دن کے لیے اور تیری بخشی ہوئی تمام تر برکات کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ تجھے باپ کہہ کر پکارتے ہوئے ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے فرائض بھی انجام دے سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کی پاک تلاوت کا موضوع ہے مسیح یسوع کے رشتہ دار۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی اعلانیہ خدمت کے نقطۂ آغاز سے ہی ہمیں لوگوں کو، شاگردوں کو چنتے ہوئے اپنے پاس بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسیح یسوع جب جب خوشخبری کی منادی کرتے، ایک ہجوم ان کے گرد گرد ہوتا اور وہ اس ہجوم کی فکر کرتے، ان کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتے۔ اپنی منادی میں انہوں نے رد کیے ہوں، کچلے ہوں، غریبوں، لاچاروں، تنگ دستوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے، گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھایا، کمزوروں کو مضبوط کیا، بے اعتقادوں کا اعتقاد بحال کیا، ان کے احساس کمتری کو بادشاہت میں داخلے کی خوشی میں تبدیل کر دیا۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی تمام تر زمینی زندگی میں ہجوم سے ہم کلام ہوتا رہا، انہیں تعلیم دیتا رہا، انہیں سکھاتا رہا۔ عزیزو، آج کی پاک تلاوت میں بھی خداوند یسوع مسیح کسی سے مخاطب تھے۔ کس سے مخاطب تھے؟ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے مقدس متی کی انجیل 12ویں باب کی 46ویں آیت میں۔ جب وہ ہجوم سے باتیں کر رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ آج کی پاک تلاوت کا موضوع یسوع مسیح کے رشتہ دار، اس پر غور فرمائیں گے۔ عزیز مومنین، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح رومی دور میں خوشخبری کی منادی کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگائی جاتی تھی، لوگوں کو یونٹی سے، یگانگت سے روکا جاتا تھا، ملنے جلنے سے روکا جاتا تھا۔ مسیح خداوند نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کو زیادہ اہمیت نہ دی، بلکہ خدا باپ کے تابع رہتے ہوئے بنی نوع انسان کے منصوبہ تکمیل کے لیے جان دینے تک باپ کا وفادار رہا۔ خداوند یسوع آج کی انجیل مقدس میں اپنے جسمانی نہیں بلکہ روحانی خاندانوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں
کہ دنیاوی رشتے عارضی اور فانی ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 10ویں باب کی 37ویں آیت میں مسیح خداوند فرماتے ہیں، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اور اس سے آگے 39ویں آیت میں مرقوم ہے، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ 48ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنا بھائی، بہنیں اور ماں کہتے ہیں، یعنی خداوند کی بادشاہی کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے، اور واضح کیا کہ جو کوئی بھی یعنی اس دعوت عام کو خواہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، کسی بھی ملک یا صوبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے نجات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جو خدا باپ کا تابع ہے، اس کی مرضی پر چلتا ہے، وہ مسیح یسوع کا بھائی، بہن اور ماں ہونے کا شرف اور رتبہ رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا بھائی، بہن اور ماں کا درجہ دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ خداوند کی بادشاہی میں حصے دار ٹھہریں اور ہمیشہ کی زندگی میراث میں پائیں۔ مقدس متی کی انجیل 7ویں باب کی 21ویں آیت میں مرقوم ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ عزیزو، آئیں ہم بھی آسمانی باپ کی مرضی پر چلنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے سے حسد میں نہ جلیں، بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی نہ کریں، بلکہ حوصلہ افزائی کر کے مل کر، کیونکہ مسیح میں ہم سب بہن بھائی ہیں، مل کر خداوند کی بادشاہی میں اپنا اپنا احسن کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں، پیار، محبت، یگانگت کے لیے آگے بڑھیں، نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان پر ہی توجہ مرکوز رکھیں، بلکہ دوسروں کے احوال کو بھی جاننے کی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، چلتی پھرتی انجیل بن کر اپنے مسیح کی ان خوبیوں کو ظاہر کریں جو اس نے ہمیں چن کر عطا کی ہیں۔ مقدس پطرس کے پہلے خط 2 باب کی 9ویں آیت میں مرقوم ہے، لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ تم پہلے کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ پہلے تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ خدا باپ آج کے کلام کے وسیلے ہمیں برکت بخشے، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ آیا میں مسیح یسوع کا حقیقی بھائی، بہن اور ماں ہونے کا درجہ رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں؟ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہمیں برکت بخشے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔